نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بشنو آزنے چون حکایت می کند بشنو آزنے چون حکایت می کند وز جدائی حکایت می کند کز نیستن تامرو ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. ہر کسی کو دور ماند از اصلہی باز جوید روزگار وصل خویش. من بهر جمعیت نالا شدم جفت خوش حالان و بد حالان شدم. سری من از نالی من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جن و جن ز تن مستور نیست لیک کس را دید جن دستور نیست. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ میں خانقاہ مولا روم کی اس نشست کے شرکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز بنام نامی حضرت مولا روم خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام سے مستفیض ہونے کے لیے ہم اور آپ اس انداز میں جمع ہوتے ہیں. اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ خانقاہ میں صاحب خانقاہ کی مثنوی پر گفتگو ہوتی ہے اور ان رموز و نکات کو اجاگر کیا جاتا ہے، اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اجاگر کہاں کیا جا سکتا ہے؟ خبر ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے سب اطلاع دیتے ہیں، مگر جس کی پہنچ جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہیں تک کی اطلاع دیتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کاوش و کوشش اس انداز میں یہاں ہو رہی ہے کہ ہمارے جو طبیعت یافتہ بچے ہیں، جو وابستگان سلسلہ مولویہ ہیں، ان کے اذہان اور قلوب کو منور کرنے کے لیے، ان کو نئی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے علم و عرفان و آگہی
کہ اس رخ کو ان کے لیے آسان بنانے کے لیے، کیونکہ ایک گزشتہ سے پیوستہ نشست میں غالباً ہم نے یہ بھی سنا کہ مثنوی شریف کیا کیا کرتی ہے، مثنوی شریف کی خصوصیت کیا کیا ہے، علم و عرفان میں اضافہ کرتی ہے، تعلق باللہ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، شفا یابی سے سرفراز کرتی ہے، عزت و مرتبے میں اضافہ کرتی ہے۔ صرف ایک شعبہ ہے، یہ شعبہ کن کن ہماری زندگی کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ مثنوی شریف کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے تمام تر کمال کے بعد اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے شیخ کے روبرو پیش کیا اور صرف کی وہ منزل حاصل کی جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو انبیاء کا حصہ ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں اکثر کہ بابا صاحب فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زود الانبیاء کے مرتبے پر فائز ہیں، کہ ایک شخصیت بابا صاحب ہمارے خطے کی شخصیت حضرت فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ زہد الانبیاء، انبیاء جیسی محنت و شاقہ بابا صاحب نے انجام دی۔ اسی انداز میں اہل اللہ کا یہی معاملہ رہا کہ ہر دور میں اپنے کمال سے لا تعلق ہو جانا صدیقیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اپنے کمال سے لا تعلق ہونا صدیقیت ہے، سچائی کی انتہا ہے۔ صرف کے 6 درجے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اپنے کمال سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ انبیاء میں یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے، اور اصحاب میں یہ فضیلت حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور اسی مناسبت سے کیونکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے صلبی نسبت کے اعتبار سے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، یہ اسی لیے آپ کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ آپ کی کلام سے استفادے کے لیے اور اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے اپنی اور اپنے رب کی پہچان کے حوالے سے مثنوی شریف کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ ہار کے خود بشناخت یزدارا شناخت، جو خود کو پہچان جائے گا وہ اپنے رب کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ خود شناسی و خدا شناسی کا یہ سفر الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی نفوس یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے سے بہت بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے کہ خدا کی توفیق سے، اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں جو مثنوی شریف کے اسباق سے استفادے کے لیے ہے۔ ذاتی حیثیت میں میری یہ خواہش ہے کہ ان دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے نوجوانوں میں یہ رنگ پیدا ہو جائے کہ دنیا کے معاملات میں بھی دنیا کی بھلائی ہو اور آخرت کی بھلائی ہو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں، اور اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے والے بن جائیں۔ اپنی ذات کے لیے سبھی جیتے ہیں، بات تو ساری ہے کہ مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اور یہ طریقہ، یہ وتیرہ، یہ وظیفہ ہمیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ملا کہ اس انداز کا کام کیا جائے جو مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، اس بیان کے ذریعے، اس کی لطافتوں کے ذریعے، اس میں چھپے ہوئے رموز و نکات کے ذریعے، اس میں پیغمبروں کی زندگیوں کے احوال کے ذریعے، اہل اللہ کی مجاہدے اور ریاضتوں کے طریقے کے ذریعے ہم اس راہ پر گامزن ہو جائیں جو نہ صرف دنیا میں سرخروئی حصے میں آئے، آخرت میں بھی اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر دیگر نبیوں کی جو امتی ہیں وہ حیرت سے دیکھیں کہ کیا ان کے ہاں ایسے گور نایاب ہیں۔ یقینی طور پر ایسے گور نایاب امت محمدیہ میں اللہ کی خصوصی عنایات کی بنیاد پر موجود ہیں۔ مثنوی شریف کا ہلکا سا پچھلی 2 نشستیں
جیسے ہمارے نائب جناب آصف کامران چلوی صاحب اظہار فرما رہے تھے، ابھی بیان خلاصہ کر رہے تھے کہ 2 نشستیں حق تو ادا نہ ہو سکے گا، کسی حد تک بھی کوشش کی گئی کہ مولانا اور آپ کے خانوادے اور آپ کے علمی حوالے اور آپ کی شخصیت کی جو کیفیات ہیں اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کے شیخ سے آپ کے تعلق کو دکھایا گیا، جس طرح سے مولانا نے اپنے شیخ کی عزت کی، تکریم کی اور عقیدت و احترام کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہے، اسی طرح اللہ نے حسام الدین چلوی کی شکل میں اور صلاح الدین زرقوب کی شکل میں مولانا کے لیے ایسے نائبین تراشے جو تا قیام قیامت تک کے لیے مثال بن گئے، وہ بن کر رہ گئے۔ ابھی میں سن رہا تھا، بیان کر رہے تھے کہ مثنوی شریف کے پہلے 18 اشعار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر پہلے سے لکھے ہوئے تھے۔ جب حسام الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست پیش کی تو اسی وقت اپنے دستار مبارک سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر حسام الدین چلوی کو عطا کیا اور فرمایا کہ جس وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ تم مجھ سے ریکویسٹ درخواست کرو گے، انہی لمحات میں اللہ کی جانب سے مجھے اشارہ تھا، اور مثنوی شریف کے پہلے 18 اشعار اس کاغذ پر لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے گزشتہ طویل عرصے میں مثنوی شریف کو حکایتوں کے انداز میں بیان کر کے ایک دور مکمل کیا۔ آج کی نشست سے، یہ بہت اہم نشست ہے، آج کی نشست سے مثنوی شریف کی دوبارہ شروعات کی جا رہی ہے۔ پہلے دو نشستوں میں حیات رومی پر گفتگو ہوئی، خانوادے پر گفتگو ہوئی، تو آج ہم اس مقام پر آ گئے اور نئے جذبے اور شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توفیق کی بنیاد پر کہ آج مثنوی شریف کی شروعات دفتر اول سے کی جا رہی ہے۔ جیسے جناب آصف صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ 6 دفاتر ہیں، پہلا دفتر ہی صرف بشنو آز نئے چن حکایت میں کنت سے ہے، اس کے بعد 5 دفاتر کی شروعات حضرت حسام الدین چلوی ضیاء الحق حسام الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے شروعات ہوتی ہے۔ مثنوی کی بانسری کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں، پورنیہ شریف میں مولانا کے مزار اقدس پر کل وقتی یہ آواز آ رہی ہوتی ہے جو ہے خانقاہ میں سننے کو مل رہی ہے۔ ہر وقت صبح سے شام تک جو پوری دنیا سے وزٹرز آتے ہیں، سیاح آتے ہیں مولانا خانقاہ کی زیارت کے لیے، جس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی ہوتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات دیکھی وہاں پہ، طہارت اور پاکی کا ایک عجیب زاویہ وہاں دیکھنے کو ملا کہ عام طور پر ہم سب کو جوتے اتار کر جاتے ہیں مزار اقدس پر، تو جو غیر ملکی لوگ ہیں، چائنیز تھے، جس میں کورین تھے، جاپانیز تھے، جرمن تھے، تو ان کے لیے ایک ایسی مشین وہاں رکھی گئی ہے کہ اپنا پیر اس مشین پہ رکھیں تو مشین ایسی بنائی گئی ہے کہ پورا پیر پلاسٹک سے کور ہو جاتا ہے، جوتے اتارنے کی زحمت نہیں ہے۔ پیر کو مشین پہ رکھا، مشین نے اس کو پلاسٹک سے پورا کور کر دیا، وہ گئے اور جا کر پورا انہوں نے زیارت کی اور واپس آ کر اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو اس حد تک وہاں اب بھی خیال کیا جاتا ہے، اور یہ آواز جو اس خانقاہ میں آپ لوگ سن رہے ہیں یہ عام آواز نہیں ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور جو ہے وہی بات ہے، اور یہی حکایت ہے جو مثنوی شریف کی پہلی بیشنو آز نئے چن حکایت می کنات۔ سنو یہ کہ بانسری کیا کہہ رہی ہے، سنو کہ بانسری کیا کہہ رہی ہے۔ بیشنو آز نئے چن حکایت می کنات واسجوئی ہو شکایت می کنات، کہ بانسری کیا کہہ رہی ہے، بانسری سے سن کے کیا حال سناتی ہے، ہجر و فراق کی شکایت کرتی ہے۔ بانسری ہجر و فراق کی شکایت کرتی ہے۔ بانسری کیا ہے، بانسری کی یہ آواز جو آپ لوگ سن رہے ہیں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ روح انسانی کی پکار ہے۔ یہ پکار جو ہے جسے ہم سن رہے ہیں آج کی نشست اس حوالے سے بیسک نشست ہے کہ آج دنیا سمجھ میں آ جائے گی، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو آواز آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آواز جو بانسری سے نکل رہی ہے یہ روح انسانی کی آواز ہے، روح انسانی کی آواز ہے۔ جس طرح سے بانسری کو باغ کے جنگل سے کاٹ کر اس میں پھونک ماری گئی تو یہ آواز اس میں سے نکلی، اور یہ جو آواز ہے یہ دراصل شکایت ہے، گریہ ہے، زاری ہے، رونا ہے،
فراق ہے، دوری کا شکوہ ہے، یہ آواز وہ شکوہ ہے کہ بانسری یہ کہتی ہے کہ مجھے جنگل سے کاٹ کر دور کر دیا گیا۔ میں جنگل میں رہتی تھی اپنے پوری فیملیئر سسٹم کے ساتھ، باغ کے جنگل میں یہ باغ کی بانسری رہتی تھی، جب اسے کاٹا گیا اور اس میں پھونک ماری گئی تو یہ آواز نکلی۔ روح انسانی بھی، کیونکہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، انسان عالم لطیف کی مخلوق ہے۔ انسان کی جو روح ہے، جو ہمارے وجودوں میں روح ہے، وہ اس عالم کی مخلوق نہیں ہے، وہ عالم لطیف کی مخلوق ہے۔ اور جب اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرا یہ پستی میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل عقبہ ہے، جہاں پہلے وہ رہی، جہاں ہماری روحیں یہاں آنے سے پہلے عالم لطیف میں رہیں، عالم بالا میں رہیں، اور جب اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت کے تحت جب ہماری روح کو ہماری جسموں کے ساتھ ملایا اللہ نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو جاگتے ہیں، جن میں شعور ہے، جو اپنے ماضی کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں، وہاں کا الست بربکم کی صدا ان کے کانوں میں آتی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا کے پکار کے ساتھ انہوں نے اللہ کی آواز کو سن کر جواب دیا۔ جنہوں نے اللہ کی آواز کو سن کر جواب دیا، ان ارواح میں تاپ ہوتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے، کیونکہ عالم بالا کی پہچان انہیں، عالم ارواح کی پہچان انہیں ہوتی ہے۔ کازنائستان تو مرو ببریدان نفیرم مرد و زن نالیدان، کہ جب میری پکار پر، میرے گریہ پر، میری زاری پر، میری روح کی اس تنگی پر، جو اس عالم کثیف میں آ کر یہاں عالم کثیف میں آ گئی، اس بات کا جن کو شعور ہوتا ہے، کہ میری روح کی پکار کو، میری تڑپ کس میں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا تو ان کی وجود کی کھڑکیوں کو اس انداز میں اللہ کھول دیتا ہے کہ وہ عالم عقبہ، عالم لطیف اور عالم ارواح کو یاد کرنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ شعور بخشتا ہے وہ اس عالم کی فکر میں رہتے ہیں اور وہاں پلٹنے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ پہلے سے اس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے سوال الست بربکم، اس نغمہ الست کی کچھ دلکشی نہ پوچھ، اس نغمہ جو اللہ کی پکار، اللہ کی صدا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا، ارواح نے مجتمع ہو کر، جمع ہو کر جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس نغمہ الست کی کچھ دلکشی نہ پوچھ، کانوں میں آ رہی ہے ابھی تک صدا، یہ دوست جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ابھی تک وہ صدا آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ صدا آ رہی ہوتی ہے تو کنیکٹیوٹی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک رابطے کی کیفیت ہوتی ہے، اس آواز سے تعلق کی بنیاد پر تعلق باللہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ یہاں انوالو تو ہوتے ہیں، دنیائی معاملات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اس نے لباس بشریت میں ہمیں بھیجا اور ہمارے اندر روحوں کو رکھا، تو لباس بشریت میں آنے کے بعد اس طرف کے ہو کر رہ جانا انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ اور جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جن دلوں میں جن اذہان میں وہاں کی کیفیت رہتی ہے، ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ان کے مقابلے میں بہتر مقام پر ہوتے ہیں۔ سب یہاں آتے ہیں، سب یہاں رہتے ہیں، یہی کہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔
تو پھر کون وہ ہے جو وہاں کی طلب میں رہتے ہیں؟ انبیاء، اہل اللہ، اللہ کے دوست، اس پکار کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے ممبر پر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا، یا تو اس دنیا کے ساز و سامان جس قدر کو چاہے دے دیے جائیں، یا یہ کہ اسے اس بندے کو آخرت کا شرف بخشا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آخرت کے شرف کو اختیار کیا۔ دنیا میں اگر آپ اظہار فرماتے جیسے یہ بات ممکن ہی نہیں تھی، پھر بھی کہنے کی بات ہے، تو پھر دنیا ساری کی ساری آپ کی قدموں میں رکھ دی جاتی، مگر دنیا کیونکہ عالم کثیف کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کثیف سے عالم بسیط وسط کی دنیا کو اختیار کیا، اور یہ فرمایا کہ بندے نے اختیار کیا، کیا اختیار کیا کہ اگلے عالم کو پسند کیا۔ اسی طرح آپ کی امت کے جو راسخین ہیں، جو ایمان میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جو اللہ کی پہچان ان کے دلوں میں رہتی ہے، پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں عارضی دنیا، معروف فرماتے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے۔ ایسا وسیع یہ جملہ ہے کہ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ دی دنیا داروں کے لیے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، اور دنیا میں جو گزرنے کو لے کے چلیں گے ذہن میں رکھ کے تو اتنا ہی دنیا سے لیں گے جتنا ان کے لیے کارآمد ہوگا، اس سے زیادہ وہ دنیا جمع نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ کہ مجھے جنگل سے بانٹ کے جنگل سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں میرے اندر یہ درد پیدا ہوا، بانسری میں یہ درد پیدا ہوا، اسی لیے جو وہاں رہ کر آئے اور وہاں کی یادیں جن کے دلوں میں ہے وہ وہاں کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں، کم سے کم سمیٹتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگلی منزلوں کی فکر کرتے ہیں۔ یہاں باسی کی زبان میں وہ فرماتے ہیں شینقاہم شرح اسرا تو بگویم شرح درد اشتیاق، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں، باسی کہہ رہی ہے، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جس میں وہ یاد کی کیفیت روشن ہو۔ تو یہاں آ کر یہیں کر ہو کر رہ گئے، جو یہاں آ کر یہیں کے ہو کر رہ گئے، باسی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی تو ایسا سینہ سینہ خواہم شرح ایسا سینہ جو پھٹ گیا ہو فراق سے، اللہ کی دوری سے، جنت کی دوری سے، مقام لطیف سے جو دور ہونے کے غم میں ہو، سینہ خواہم شرح اسراق طابگویم شرح درد اشتیاق، پھر میں اپنی بات بھی انہی سے کرتی ہوں۔ باقی کہتی ہے، بانسی کہتی ہے کہ میں اپنی بات بھی انہی سینوں میں اتارتی ہوں جن کے اندر فراق کا دکھ ہو، جن کو اللہ سے دوری کا غم ہو، جو عالم لطیف کو یاد کرتے ہوں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں تاکہ میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ دوں، ورنہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل سے آری ہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کے سینوں میں درد ہوتا ہے، جو عمل کرتے ہیں انہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو گریہ کرتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ جو خدا خواہت کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کائناتوں کا رب ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ کی اور ہماری کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہم تو حادث ہیں، وہ قدیم ہے، ہم بعد کی وجود ہیں، اللہ پہلے سے ہے، اور وہ اللہ غنی انتہا کی بات و خوشخبری ہے، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جو کائناتوں کا رب ہے، بنانے والا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے۔ جو خدا خواہت کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے دوستی کرتا ہے، یقین طور پہ کرتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ آخر قرآن اللہ نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو دوست بنا لے، تو خالق اپنی مخلوق سے محبت کا وہ زاویہ دکھا رہا ہے جو اس کی شان سے کہیں فروتر ہے۔
تو کیا مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے لپک کر جائے، اس سے محبت کرے؟ وہ تو نہیں مل رہا یہاں پر، تو اس کی مخلوق سے محبت کرے، اس کے چاہنے والوں کی چاہت اپنے دل میں پیدا کرے، نہ کہ ہم اس سے برگشتہ ہو کر اپنی دنیا بسائیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ باتری بھی یہ کہتی ہے کہ سینہ خواہم شرح اسرا، جو پھٹ گیا ہو سینہ غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، دوری کے طابق ہویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اس سے اپنا راز بیان کروں، میں اس سے وہ بات کروں۔ راز بھی بیان انہیں سے کیا جائے گا جو اس کے متعامل ہوں گے۔ اس لیے فرمایا نا کہ قول الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے لیول کے مطابق بات کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نبی کی کیا حدیث مبارکہ ہے کہ جو جس لیول کے لوگ آئیں اسی لیول کی گفتگو کرنی ہے۔ اگر اوپر کی کریں گے تو اوپر سے گزر جائے گی، نیچے کی کریں گے لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو بات کیا؟ قول الناس، لوگوں سے بات علی قدر عقولہم، جہاں تک بھی ان کی عقلیں ہیں اس کے مطابق گفتگو۔ من بہر جمعیت نولو شدم، میں نے ہر جمعیت میں ہر مقام پر اپنا نالا بیان دیا۔ جو خوشحالون و بدحالون شدم، خوشحالوں سے مراد کون ہے؟ جو نیکوکار ہیں وہ خوشحال ہیں، اور بدحال کون ہے؟ جو نیکی سے دور ہے وہ بدحال ہے۔ من بہر جمعیت نولا شدم، جو خوشحالون و بدحالون شدم، سر یہ من نال یہ من دور نیز، لیک چشمو گوش را آن نور نیز۔ اب بیان ہو رہا ہے علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، خانقاہی حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ بیان اثر کس پہ کر رہا ہے؟ جن کے سینے میں گداز ہو، جن کے سینے میں طلب ہو، جو اللہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو، ان پر اثر ہوتا ہے۔ ایک ہی بیان ہو رہا ہے اور مختلف طرح سے انداز ہو رہا ہے، انداز الگ الگ، جس میں جتنے جذب کرنے کی صلاحیت ہے اتنا ہی وہ جذب کر پاتا ہے۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی اس فکر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت ہے، جو تعلق باللہ کی کہتے ہیں۔ سر یہ من نال یہ من دور نیز، لیک چشمو گوش را آن نور نیز۔ یہ باتیں آنکھوں اور کانوں کی نہیں ہے، یہ باتیں دل پر اثر کرنے والی اور دل سے قریب ہونے والی ہے۔ سر یہ من نال یہ من دور نیز، لیک چشمو گوش را آن نور نیز، کہ آنکھوں اور کانوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ آواز، یہ بانسری کا گداز، یہ بانسری کی خوشگلوئی، یہ بانسری کی لے اثر انداز انہی دلوں پر ہوتی ہے جن میں پہلے سے قبولیت کی کیفیت ہو۔ قبولیت کی کیفیت کے بغیر اگر ہم پوری بوری لے جا کر ایسے میدان میں ڈال کر آ جائیں اور وہاں سے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہم تیاری کر لیں، فصل بنا لیں، زمین کو تیار کر لیں، کھاد اور پانی ڈال کر اس کو پھر آمادگی کی کیفیت میں لے آئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو بھی دانا ڈالا جائے گا وہ رویدگی اور بڑھوتری کے عمل میں آ جائے گا۔ محمد فرماتے ہیں کہ ہر کسی سر یہ من نال یہ من نور دور نیز، لیک چشمو گوش را آن نور نیز۔ یہ طلب بڑھانے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ دوستوں اپنی طلب کو بڑھائیں، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے خالق مطلق کو پہچاننے کی صحیح و کوشش کریں، کیونکہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے امر کو ہمارے وجودوں میں اس نے چھپا دیا ہے۔ سسٹم موجود ہے، ہمارے وجودوں میں روح موجود ہے جو کہ امر ربی ہے، موجود ہے، ہر شخص میں موجود ہے۔ جو نفس حیات کی منزل پر ہیں سب کے اندر یہ نور، اللہ کا نور موجود ہے، کنفرم ہے یہ بات، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر حیات کا سلسلہ، اس حیات کا سلسلہ جو ہے معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح فیاضی سے ہمارے وجودوں میں اپنے امر کو رکھا، مگر ہر آنکھ اور ہر کان کے لیے اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے تا وقت کے کسی پہچان والے سے تعلق پیدا ہو جائے۔ سر یہ من نال یہ من دور نیز، لیک چشمو گوش را آن نور نیز۔ مثال دیتے ہیں پھر مولانا، حیران کر دیتے ہیں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔
خان ز جان وہ جان ز خان مستور نیز، لے کسرا دید جان دستور نیز. ہماری وجودوں میں، ہماری اس وجود میں روح پیوستہ ہے، ملی ہوئی ہے، بالکل ملی ہوئی ہے نا. جبھی تو ہاتھ بھی چل رہے ہیں. ہاتھ یہ جو ہاتھ چل رہا ہے روح کی وجہ سے، اور یہ خمیز چل رہی ہے ہاتھ کی وجہ سے. جس دن روح نکل جائے گی تو یہ خمیز بھی رک جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی. یہ ملے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں تھان ز جان ہو جان ز تھان مستور نیز، لے خطرہ دید جان دستور نیز. رک جاتے ہیں یہاں پہ. جسم سے روح، بدن سے روح ملی ہوئی ہے. کیا ہم میں سے کوئی اپنی روح کو دیکھ پاتا ہے؟ لے خطرہ دید جان دستور نیز. یہ دستور ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی دیکھ لے. جڑا ہوا ہے، معلوم ہے کیسی حقیقت ہے جو چھپی ہوئی ہوئی بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ ہر وجود میں روح موجود ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے. مولانا اشارہ کریں کوشش کرو دیکھنے والے بن جاؤ. دیکھنے والے دو چیزیں ہمارے وجود میں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. ایک پازیٹو پاور ہے اور ایک نیگیٹو پاور ہے. دونوں ہمارے اندر ہیں، مگر کیا دیکھنے کا دستور ہے؟ میرے دوستو، جنہوں نے محنت کی وہ دیکھنے سے دیکھنے جیسے ہو گئے. واجد بستامی رحمت اللہ علیہ جب اپنی چلہ گاہ سے طویل چلہ کشی کے بعد باہر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے نفس کی طرف نظر کی. سچ سچ بتائیے، بڑے بچے سب بیٹھے ہیں، کبھی کسی کو خیال آیا کہ ہم اپنے نفس کو دیکھتے ہیں؟ آیا خیال؟ کسی نے میسج کنوے کیا؟ کسی نے بتایا کہ نفس کو دیکھنا بھی ممکن ہے؟ آج تک کسی نے بتایا؟ آج مولانا آپ کو بتا رہے ہیں آج کہ ہمارے جسم میں، ہمارے وجودوں میں نفس بھی موجود ہے اور روح بھی موجود ہے، اور ہم ان دونوں سے لا تعلق ہیں. کون کرتا ہے؟ واجد بستانی رحمت اللہ علیہ چلہ کشی کے بعد جب باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے تو اپنے نفس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بہت دبلا پتلا، بہت کمزور ہو گیا ہے. مطمئن ہو گیا کہ اب میری راتوں کی جگہ اور دن کے روزوں میں یہ مخل نہیں ہوگا، مجھے پریشان نہیں کرے گا. تسلی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھا، جسے کہتے ہیں نا محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا. یہ کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں. جن کی محبتیں یہاں بڑھ جاتی ہیں وہ محاسبے کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں. واجد بستانی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا نفس کی طرف کہ بہت کمزور نحیف ہو گیا ہے، بہت مطمئن ہو گئے. کچھ دن کے بعد دیکھا کہ بڑا موٹا تازہ تگڑا ہو گیا. دوبارہ تو کیسے موٹا ہوا؟ تجھے کہاں سے غذا ملی؟ فرمایا جب آپ کے لوگ دست بوسی اور قدم بوسی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک لہر سی پیدا ہوتی ہے خوشی کی. میں وہاں سے حلوہ مجھے ملتا ہے اور میں کھاتا ہوں، میں کھا کر اتنا موٹا ہو گیا. اس دن سے واجد بستانی اللہ کے دوست نے دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا کہ آج کے بعد سے نہ دست بوسی ہوگی نہ قدم بوسی ہوگی، کیونکہ نفس موٹا ہو رہا ہے. نفس موٹا ہو رہا ہے. تو بڑوں فرماتے ہیں تھن سے جان، جسم جان سے، اور جسم سے ملے ہوئے ہیں. لے خاطرہ دید جان دستور نیز، مگر جان کو دیکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جان کو دیکھنے کے لیے کسی ایسے سے تعلق کی ضرورت ہے جو ان منزلوں کا نہ صرف راہی ہو بلکہ منزل پر پہنچ چکا ہو. فرماتے ہیں تھان سے جان وہ جان سے تھن مستور نیز، لے خطرہ دید جان دستور نیز. آتش عشق اندر نہیں فتاد، جوشش عشق اندر میں فتاد. نے حریف ہر کے ازیار برید، فرد ہو یش فرد ہو یہ مادریز. یہاں تو دیکھنے کی بات تھی کہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. اگلی منزل فرماتے ہیں اس دیکھنے کی کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں عشق پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ دیکھنے کا دستور جو ہے وہ کیسے اس سے میں آئے گا؟ نہ صرف ایک سوال یا نشان بنا کر چھوڑ رہے ہیں بلکہ سوال کا جواب دیتے نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ عشق کی کیفیت کے نتیجے میں
عشق کی کیفیت کے نتیجے میں وہ جوہر جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، جو بظاہر مخفی ہے، مخفی ہونے کے باوجود اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، روح ہمارے وجودوں میں چھپی ہوئی ہے، مگر ہر لمحے روح اپنے ہونے کا اظہار کرتی ہے۔ یہ تو عام بات ہو گئی۔ اب خصوصی بات کیا ہوئی؟ باقی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے دیکھنا شروع کر دیا اپنے روح کو اور نفس کو؟ عشق کے بنیاد پر۔ عشق ازاول چراغ خونی بواد، اسی لیے عشق پہلے مرحلے میں بڑا خونی ہے۔ یہ تو شیڈول کی جو ہماری لائف اسٹائل ہے نا، اس میں تو آسانیاں ہیں۔ جو راہ سلوک پہ چلنے کی کوشش کریں گے ان کو لمحے لمحے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں؟ اکیلے ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کسی کا ہاتھ ہمارے پشت پر نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کوئی نگراں نہیں ہوگا، جب تک یہ سفر ہم سے طے نہیں ہوگا۔ اور سفر طے کیسے ہوگا؟ یہ سفر جب طے ہوگا عشق کی بنیاد پر طے ہوگا۔ عشق کیا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ عشق از اول چراغ خونی بود تا گریزد ہار کے بیرونی بود، تاکہ جو بیرونی ہے، جو سطحیت کا شکار ہیں، جو ظاہر پرستی کا شکار ہیں، وہ ان وادیوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہاں بے شمار امتحان لیے جاتے ہیں، اور امتحان کے بعد وہ سند ملتی ہے جو عاشقوں کا حصہ ہے۔ مجنو کا معاملہ یہ تھا کہ جب لیلا کا انتقال ہو گیا اور بہت دنوں کے بعد مجنو جو لیلا سے عشق کرتا تھا وہ اس علاقے میں پہنچا تو وہ خود بخود سونگتے سونگتے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں لیلا کی قبر تھی۔ عشق کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ وہ ایک خاتون سے عشق کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ اتنی پختگی پیدا ہو گئی، جب اس کا وصال ہوا تو مجنو کو اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑی، مجنو خود جا کے وہاں کھڑا ہو گیا جہاں اس کی لیلا دفن تھی۔ تو جب لیلا کا عشق ایسا ہو سکتا ہے تو مولا کا عشق پھر کیسا ہونا چاہیے؟ جب ایک حادث کا وجود عشق ایسا ہے تو قدیم کا وجود پھر کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، انہی راستوں سے گزر کر اس منزل پر لوگ پہنچتے ہیں جو عرفان ذات کی منزل کہلاتی ہے، جو اللہ کی پہچان کی منزل کا قرار پاتی ہے۔ آتش عشق از کندر نہیں پتوت، جوشش عشق از کندر میں پتوت، ان حدیث راہ پر خون میں کناد، یہ عشق مجنون میں کنات، کہ یہ عشق کی کیفیت کا نام مجنون کے عشق سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ظاہری تمثیل کی بنیاد پر، مثال کی بنیاد پر ایک کردار کو نمایاں کیا کہ اس کے عشق کی وجہ سے یہ ظاہری صورت ہے، اور اس کو اگر ترقی دی جائے، عشق کی اس منزل پر سرفراز ہوا جائے جو اللہ سے محبت کا معاملہ ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کا معاملہ ہے۔ ہم چنے زہرے کے تریاق شدید، ہم چنے دم سوز و مشتاق شدید۔ ایک کام یہ کر رہی ہے باقی جو سب بج رہی ہے، ان کے دلوں میں گداز ہے، ان کے گداز کو بڑھا رہی ہے۔ جن کے دلوں میں نرمی ہے اس نرمی کو بڑھا رہی ہے۔ یہ آواز بغیر مذہب و ملت کی تفریح کے ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے نا نغمگی سے اچھی خاصی، کہ جو سنتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ آواز ایسی آواز ہے جو دلوں کو چھیڑتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مؤثر حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت کا جو جذبہ ہے وہ عشق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور جو جیسے جیسے منازل طے کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے سفر میں پختگی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کی ذات کو پہچاننے کا حق۔ لباس بشریت کا کوئی اور کام نہیں ہے، لباس بشریت کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے پیدا کرنے کو والے کو پہچاننا ہے، اپنے رزاق کو پہچاننا ہے، اور وہ پہچان جبھی پیدا ہوگی کہ کسی پہچان والے سے تعلق جڑے گا تو پیدا ہوگی۔ خوفتہ کے کنک بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہی اٹھا پائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی رہتی ہے ہر دور میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جاگنے والوں سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ خبرو یک بار ویسی بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں
خبر یک بار بہتی گفتیار گفت یا عبدی مرا 70 بار. پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا میرا گھر اور 70 مقامات پر آیا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے. اللہ تو اپنی تخلیق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے اور تخلیق کا عالم یہ ہے دامن محبوب کو میں نے مسلح کر لیا. جو آیا وہ یہی کا ہو کر رہ گیا. یہی تو شکایت ہے بانسری کی اور یہی تو گریہ ہے بانسری کا کہ اس کو پہچان اور یاد کرانی ہے کہ تم جس مقام سے آئے ہو جس مقام سے تم آئے ہو اس مقام کی محبت اور اس مقام کی چاہت تمہارے دلوں سے کیسے نکل گئے. گر نبود نال یہ نیرا سمر نے جہاں پھول نہ کر دے یا شکر. اگر اس بانسری کی آواز میں مٹھاس نہ ہوتی اللہ غنی نئے کی آواز میں فرماتے ہیں گر نبود نال یہ نیرا سمر نے جہاں پھول نہ کر دے اشکر. کہ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے. اور اللہ غنی انتہا کی بات ہے. اور جو اس آواز سے متاثر ہو کر اس راہ کے راہی ہوتے ہیں صرف اپنا راستہ ناپتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. جو اہل اللہ ہیں جن کے دلوں میں گداز ہے جو اللہ سے تعلق کی منزل پر ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی محبت ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے دنیا کو مٹھاس سے بھر دیا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر باقی شکل میں جھلکتی ہے کہ انہوں نے دنیا کو مٹھاس سے خوشبو سے تفکر سے فکر سے عرفان سے کی شکر سے ایسے لوگوں نے دنیا کو بھر دیا. گر نبود نال یہ نیرا سمر نے جہاں پھول نہ کر دے اشکر. یہ بانسی جو ہوتی ہے دوستوں ایک لمبے سے بانس کا ٹکڑا ہوتا ہے ایک سائڈ سے پھونک مارتے ہیں دوسرا سے آواز نکلتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم صرف پھونک مارنے والے کو دیکھ رہے ہو. یہ جو پھونک ماری جا رہی ہے دیکھ رہے ہو. دیکھنے والے اس پھونک کی اس کیفیت کو اس سے ملاتے ہیں جو پہلی مرتبہ جس نے نفخ فی الصور کی بنیاد پر آدم کے وجود میں دم کیا اور آدم ایکٹیو ہو گئے. جب اس بات کو اس بات سے ملاتے ہیں مولانا کہ جو اس بات کو دیکھتے ہیں وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ نفخ فی الصور کی بنیاد پر اللہ نے آدم کے وجود میں دم کیا اور آدم ایکٹیو ہو گئے. تمہارے وجودوں میں اس بانسری کی لے کی وجہ سے وہ پھونک نظر آتی ہے وہ دم نظر آتا ہے وہ کیفیت نظر آتی ہے. اگر اس میں تم پختگی پیدا کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پھونکنے والی ذات بظاہر یہ ہے جو پھونک مار کر بانسی کو بجا رہے ہیں. دوسری طرف غور کرو تو وہ ہے خالق مطلق جو اس پھونک کے ذریعے تمہارے دلوں میں گداز اور عاجزی پیدا کر رہا ہے تمہیں بندگی کا سلیقہ سکھا رہا ہے تمہیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی گر نبود نال یہ نیرو سمر نے جہاں پھول نہ کر دے اشکر. کہ بانسری کی صدا سے جیسے نغمگی جھلکتی ہے جیسے لطافت جھلکتی ہے اور جیسے پاکی اور طہارت کا تصور ابھرتا ہے اسی طرح سے اسی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی قربت اور ان سے تعلق بھی مٹھاس پیدا کرتا ہے جاذبیت پیدا کرتا ہے. ان کی نسبت کے نتیجے میں انسان اپنے وجودوں میں بچے ہوئے نسل در نسل کی نیگیٹیوٹی کو نکالنے جیسا ہو جاتا ہے. وہ پازیٹو اور دائمی طور پر سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا جذبہ میں پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بانسری کو لیا وہ پیغام یہ ہے کہ جو اس انداز کی لطیف کیفیت میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ان سے اللہ اپنے مخلوق کی حفاظت سربلندی کامیابی کا کام لیتا ہے. کیونکہ اللہ کی جو پہچان جن کے دلوں میں پیدا ہوگی یقینی طور پر وہ کون ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتی پانی میں رہتی ہے پانی ہی میں اس کی حیات ہے مگر پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتی ہے. اسی طرح عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام
اللہ کے دوستوں کی قربت اور نسبت اور اللہ سے تعلق کے لیے بالکل اسی طرح سے رہتا ہے جس طرح سے مچھلی پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتی، اسی طرح سے عاشق اللہ کی یاد سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور جب دل ایک دفعہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک بات اس وقت یاد آ رہی ہے، کیونکہ ویسے تو انڈین مائتھولوجی کی ہے، ہندی ادب کی بات ہے یہ۔ تو جب ایسا کوئی بندہ بن جاتا ہے تو ایک حکایت یہ ہے کہ من چنگا تو کٹوٹ میں گنگا۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ آواز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ایکسپلین کر کے اس گوشے کو نمایاں کریں کہ جس کا من چنگا ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، کثافتوں سے نکل جاتا ہے، طلب اس کی کم ہو جاتی ہے، تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ پھر وہ کون ہوتا ہے؟ من چنگا تو کٹوٹ میں گنگا، ہندی جملہ ہے۔ کچھ پنڈت جو ہے وہ جمنا، دریائے جمنا جو ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، ہمارے بھی بے شمار مقدس مقام ہے، میں سمجھتا ہوں اختلافات سے نکل وسعت پیدا کی جائے۔ ہم بھی پتھر کو چومتے ہیں، جا کے چومتے ہیں نا بھائی، ہم صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں، ہم پہاڑوں کو مقدس سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ ہمارے یہ مائتھولوجی، ہماری فکر یہ ہے، ان کے بھی اسی طرح سے ہے۔ جب مولانا کی تعلیمات کے نتیجے میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹ جاتے ہیں جو ہم نے سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وسعت کب پیدا ہوتی ہے؟ نظر آ رہا ہے مولانا کی حیات مبارکہ کے آخری سرے پر جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو، اور جب آپ کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو ہندو، سکھ، عیسائی، اس دور کے یہودی، آتش پرست سارے اس میں مجمع میں تھے، جنازے کے مجمع میں۔ تو مجھے پروانہ جو حاکم وقت تھا، حاکم خونیہ تھا، اس کے سپاہی تھے جو پہچانتے تھے کہ یہ فلاں علاقے کا یہودی ہے اور یہ فلاں علاقے کا جو ہے وہ یہ عیسائی ہے، سب پہچانتے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو ہمارے مسلمان ولی کا ایک جنازہ جا رہا ہے، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ جس طرح سے یہ تمہارے محمد اسلام کے نائب ہیں، ہمارے لیے عیسیٰ اور موسیٰ کے نائب ہیں۔ یہ کون؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ تھا کہ جس کا تمہارے امت محمدیہ کے ولی ہیں، جبھی تم اتنے سارے لوگ ہو تو ہمارے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انتہا کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہمارے لیے، فخر کی بات ہے نا کہ دیگر اقوام کے لوگ بلا تفرقہ مذہب و ملت ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی طرح مولانا کی تعلیمات کے نظریے میں بچوں جو بات ہمارے حصے میں آتی ہے وہ وسعت نظری آتی ہے۔ ہم تنگ دستی سے نکل جاتے ہیں، جب اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ طریقہ تو پھر یہ ہونا چاہیے نہ کہ ہم ملت کو پھاڑ ڈالا، کافر بنا کے ہم اسی میں لگے رہے اور کئی سو سال تک محسوس رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی جو ہماری بیسک اسٹڈی ہے اس کو متعارف کرا کر وسعت نظری اور وسعت قلبی پیدا کرتے۔ من چنگا تو کٹوٹ میں دنگا، 5-6 بڑے بڑے وقت کے پنڈت گنگا مائی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق راستے میں ایک موچی بیٹھا ہوا تھا۔ موچی کے بعد ایک صاحب کی چپل ٹوٹ گئی، وہ کھڑے ہو گئے، بڑی انہوں نے نجاست کے ساتھ، اس کے بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ وہ چپل جو ہے وہ خرکائی کے ساتھ بنا دو، اس نے بنا دیا۔ جب مہاراج کہاں جا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم گنگا مائی کے پاس جا رہے ہیں زیارت کے لیے، بڑی دور سے آئے ہیں، بہت وہاں تک جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ پھر یہ میری اٹھنی جو ہے نا وہ وہاں دے دینا گنگا مائی کو۔ کس نے کہا؟ موجی نے کہا۔ اب یہ اس کو کم ذات سمجھ کر یہ تفرقہ جو ہے تفرقہ دا روح حیوانی بوات، ایک ہی شعر میں مولانا نے ساری بات صاف کر دی۔ تفرقہ دا روح حیوانی بوات، نفس واحد روح انسانی بوات۔ انسان کو افضل ہونا چاہیے، اس کی فکر میں وسعت ہونی چاہیے، ورنہ تفرقہ جو ہے روح حیوانی کا کام ہے۔ جہاں جہاں تفرقہ ہے، جہاں جہاں تکبر ہے، جہاں جہاں خود پسندی ہے، جہاں جہاں انانیت ہے، جہاں جہاں خود غرضی ہے، یہ سب تفرقے کی کیفیت کا نام ہے اور یہ حیوانیت ہے۔ معروف فرماتے ہیں تفرقہ در روح حیوانی بوت، نفس واحد روح انسانی بوت۔ انسان کی روح عرفہ ترین روح ہے، اس میں تفرقہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس موچی
نے جو 8 آنے دیے کہ نہیں یہ گنگا مائی کو میری طرف سے نذر کر دینا کہ تیرے بھگت نے دیا ہے، تیرے غلام نے دیا ہے یا تیرے ماننے والے نے دیا ہے. تو انہوں نے بڑی اس کے ساتھ غرور تکبر کے ساتھ وہ ٹھنڈی اٹھا لی. اٹھا کر وہ گنگا ماتا کی زیارت کے لیے گئے، پانی میں گئے، جو پڑھنا پڑھانا ان کے مذہب کے مطابق ہوتا ہوگا انہوں نے پڑھا. جب واپس آنے لگے تو چل پڑے تو پیچھے سے آواز آئی، خاتون کی آواز آئی کہ میرے وہ بھگت کی اٹھنی تو دے جاؤ. خود پنڈت مشہور ہیں، سسٹم کو چلانے والے مشہور ہیں، مگر قبولیت نہیں ہے. قبولیت تو اس بندے کی ہے جو بیٹھا ہوا چپل کاٹ رہا ہے. کہ میری اس بھگت کی، میرے اس چاہنے والے کی، میرے مرید کی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس کی اٹھنی تو دے جاؤ. تو مڑ کے دیکھا تو ایک ہاتھ پانی سے نکلا ہوا تھا، جس نے اٹھنی وہاں رکھی، رکھ دی انہوں نے اس کے اوپر. انڈین مائتھولوجی بہت ڈفرنٹ ہے. میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا کہ ہر طرف نظر رکھیں، پڑھیں، اس میں سے جو چیز ہے وہ نکال لیں، باقی کچرے کو چھوڑ دیں. اگر حق کہیں نظر آ رہا ہے تو حق کہیں بھی ہے، وہ مومن کی میراث ہے، وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے. اٹھنی انہوں نے ڈرتے ڈرتے، اب پہلی بار کو پتا چلا کہ ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل حیثیت تو وہ بیٹھا بندہ پیچھے جو چپلیں اور جوتے چیرا ہے. انہوں نے ڈرتے ڈرتے اٹھنی رکھ دی. نکلنے لگے، ہاتھ دوبارہ آیا، اس پہ ایک سچا موتی رکھا ہوا تھا. یہ میرے بھگت کو دے دینا، میرے چاہنے والے کو دے دینا، میرے ماننے والے کو جس نے مجھے یہ اٹھنی بھیجی اس کو دے دینا. بہت طلب بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں قربت کا، جو نعرے لگاتے ہیں قربت کے، تعلق باللہ کے، انہیں پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو آئے اتنی دور سے گنگا ماتا کی جو ہے وہ زیارت کے لیے، اور اس کے لیے ہیرا لیے موتی دیا جا رہا ہے. خیر موتی اٹھا لیا. اب راستے میں نیت خراب ہو گئی. نیت خراب یہ ہو گئی کہ یہ رکھ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. تو کسی نے ایسا نہیں، چھپاتے نہیں ہیں، اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے بڑے لوگوں کو جیسے جو نذرانے پیش کی جاتے ہیں، ایسے وقت کے راجا کو ہی دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائے گا ہم سے، اور زیادہ وظیفے زیادہ بڑھ جائیں گے، مال زیادہ ملے گا. تو انہوں نے وہ موتی جو ہے وہ سچا موتی جو وہاں سے ملا تھا اس کو نہ دیا، جس کا حق تھا راجا کو دے دیا. راجا نے جا کے رانی کو دیا. رانی کا ایک سے کام نہیں چلے گا، 2 چاہیے، ایک اور چاہیے، کان کے بننے بناؤں گی. تو وہ بھاگے بھاگے وہ بادشاہ بلوا لیا راجا نے سب کو، سارے پنڈتوں کو. وہ گئے وہاں پہ، کہ صاحب ایک سے کام چلے گا، میری بیگم کہہ رہی ہے ایک اور چاہیے. صاحب ایک اور کہاں سے لائیں بھائی؟ تو ان کی رینج سے باہر کی بات ہے. ہاں دعویٰ تو بہت ہے، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اور چاہیے. اب بھاگے پنڈت کے پاس گئے، پنڈت رونے لگے کہ ہمارے بس کی بات نہیں. کہ معاملہ کیا ہے تو سناؤ، کہاں سے ملا تھا؟ کہ وہ موچی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تو ہمیں وہاں سے ملا تھا. وہ سارے راجا سمیت ساری پوری اس کا پورا دربار آ گیا اس موچی کے پاس. خدا جب چاہتا ہے تو راجاؤں کو موچیوں کے پاس بھیج دیتا ہے، تو خدا کی مصلحت ہوتی ہے. وہ دعوی حمدانی کرتے ہیں، اپنے علم کا غرہ دکھاتے ہیں، اپنے مال کی چمک دکھاتے ہیں. جب چاہتا ہے خدا ان کے ناموس کو برباد کر دیتا ہے. وہ سارے وہاں پہنچ گئے. چلے ہمیں ایک اور موتی چاہیے کیونکہ رانی نے اس کی فرمائش کی ہے. تو وہ سامنے چپل سینے والوں کے پاس وہاں پانی بھی ہوتا ہے، موتی میں لگا لگا کے جستے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، ہر موتی کے پاس وہ ہوتا ہے تھوڑا پانی. تو اس نے جو کانسنٹریشن کی منزل، مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس منزل پر تھا تو موتی اندر سے بہت پکا تھا. اس نے اس کٹوٹ کہتے ہیں اس کو، مٹی کے پیالے کو جس میں پانی رکھا جاتا ہے، تو اس نے وہیں پہ مراقبہ کیا. اسی کٹوٹ میں سے ہاتھ نکل کر باہر آ گیا اور سچا موتی اس پہ رکھا ہوا تھا. تو مجھے یہ کیا ماجرا ہے کہ من چنگا تو کٹوٹ میں گنگا، انڈین مائتھولوجی کا پیغام ہے. مگر ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے ہے کہ اگر تمہارا دل صاف ہو جائے گا تو اسی میں یار کے جلوے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اگر دنیاوی آلائش کی کالت چڑھی ہوئی ہوگی تو تم چاہے پوری زندگی گزار دو، نام کے آگے کتنی پلیٹیں لگوا لو، تمہاری حیثیت پھر نمایاں نہ ہو کر رہے گی، بلکہ تمہاری رسوائی کا سبب قرار پائے گی. اس موچی نے جو دل کا صاف تھا، اسے پنڈتوں اور راجا کے سامنے ایک جملہ دہرایا کہ من چنگا تو کٹوٹ میں گنگا ہے. ساری بات یہ تمہارے وجودوں میں وہ گنگا موجود ہے، تمہارے وجودوں میں امر ربی موجود ہے، تمہارے وجودوں میں وہ اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. کیسے باہر آئے گا یہ سوال ہے. چلے میں مجلس میں
سارے اہل ذوق بیٹھے ہیں، میں سوال ہے میرا یہ کیسے باہر آئے گا؟ ہے کوئی طریقہ؟ نمازیں الحمدللہ 40 سال 50 سال ہو گئے، وقت کی پابندی کے ساتھ ہم شریک ہیں، تو کیا ہم اپنی روح اور اپنے نفس کو دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھ پا رہے ہیں؟ ایک بزرگ جو ہے وہ مسجد نہیں جاتے تھے، گھر پہ نماز ادا کرتے تھے، راستے میں مسجد تھی، مولوی صاحب اس کو ان کے مریدین کو چھیڑتے تھے کہ کوئی مٹھائی لے کے جا رہا ہے اور کوئی سیب لے کے جا رہا ہے اور کوئی نذرانہ لے کے جا رہا ہے، کوئی سردی کی چادر لے کے جا رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تم تو جاتے ہو ان کے پاس بہت ملنے کے لیے، تمہارے پیر صاحب مسجد نہیں آتے۔ تو جب بہت باتیں بڑھ گئیں تو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو جنہوں نے دلوں میں جگہ بنا لی ہوتی ہے، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ جو ہے وہ مسجد نہیں جاتے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اچھا بیٹا آ جائیں گے۔ جب گئے تو پھر سر پہ صافہ ڈال کے گئے۔ اب لوگوں کو شکایت ہوئی یار آپ ہی گئے مگر چہرہ بند کر کے آئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی، چہرہ کھولیں؟ تو اپنا صافہ انہوں نے اس شخص کے سر پہ ڈال دیا جو معترض تھا، اعتراض کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی بطخ ہے جو حس میں مبتلا ہے، کوئی مرغ ہے جو شہوت کا مارا ہوا ہے، کوئی مور ہے جو اپنے مقام مرتبے کے لیے کام کر رہا ہے، اور کوئی کوا ہے جو درازی عمر کے لیے مسلسل دوائیں کھا رہا ہے۔ مسجد میں یہ سارے جمع ہیں، کہیں کہیں وہ جھلک ہے جو اشرف المخلوقات کی ہوتی ہے۔ تو ہڑبڑا گیا، کہنے سب نظر آ گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ اسی لیے بیٹا ہم نہیں آتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں آتے ہیں کہ تم اپنے اندر فکر نہیں پیدا کر رہے، تم غور نہیں کر رہے، تم لگے بدے اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تم جس طرح اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے کی بھی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ تو مثنوی شریف کے یہ اسباب اور اس سے متعلق جو مضامین بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے اندر وہ جمود کی کیفیت جو نسل در نسل ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اس سے ہم نکل کر اللہ کو پہچاننے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے دوستوں کو۔ کوئی پہلی بار یہ کام نہیں ہو رہا بھائی، صاحب اتنا مشکل ٹاسک آپ دے رہے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں، تو پہلے سب نے کر تو دیا۔ فریم آف ریفرنس کے طور پر کتابوں کی لائبریری بھری پڑی ہے، جنہوں نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا۔ ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مکانات ہیں ان پہ کسی پہ خلاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا بھائی، مکانوں پہ خلاف تو نہیں ہوتا، ایک مکان پہ خلاف ہوتا ہے نا، کعبۃ اللہ پر خلاف ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی فضیلت دیگر مقامات اور مکانات کے مقابلے میں افضل تر فروتر ہے، اسی لیے اس پہ خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب قبرستان جائیں تو وہاں قبور بوسیدہ تو بہت ہوتی ہیں، کہیں کہیں مزار ہوتے ہیں اور کہیں کہیں چادر ہوتی ہے۔ وہ چادر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے، اسی لیے اللہ نے مخلوق کے آگے اس کو نمایاں کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے ظاہر پرستوں کے آگے بھی نمایاں کر دیا، جو جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اس نے نفس کے ساتھ جہاد کر کے، تلوار کے، خنجر کی، کلاشنکوف کی گولی سے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی بار میں شہید ہو جاتے ہیں، جو پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو پوری زندگی نفس سے جہاد کرتے ہیں اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ رہے ہیں۔ غزوے سے واپسی کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے باغات نظر آنے لگے، اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے، رجعنا من الجہاد اصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاز سے جس میں فوراً شہادت ہوتی ہے اس سے واپس بڑے جہاز کی طرف آ رہے ہیں جس میں ہر لمحے کی ریاضت ہے، ہر لمحے کا مجاہدہ ہے، ہر لمحے نفس کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ تو جو اتنی پابندیوں کے ساتھ، اتنی سختیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کا کام ان کے ذمے لگاتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہیں،
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کے ازواج کا پہلا سلسلہ دفتر اول سے جو بیان کیا گیا، یہ شروعات ہے مثنوی شریف کی۔ انشاءاللہ العزیز موسم کی مناسبت بھی شامل حال ہے، ہر شب جمعہ میں مثنوی شریف کے دفتر اول سے حکایات کا انتخاب شروع ہو چکا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کچھ نفوذ بھی پختہ ارادے کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ماحول میں روشنی بڑھے گی، ہم اس بیسک میسج کو سمجھ جائیں گے کہ بانسری کی لے میں، بانسری کی صدا میں جو نغمگی ہے، جو بانسری کی آواز میں لطافت ہے، یہ ہمیں وہاں کی منزل کی یاد دلانے والی جیسی ہو جائے، کیونکہ بانسری کو بھی جنگل سے کاٹ کر، بانس کے جنگل سے کاٹ کر جب اس میں پھونک ماری گئی تو اس نے گریہ زاری کی، اسے جنگل یاد آ گیا۔ تو معروف فرماتے ہیں کہ تم کیسے ہو کہ تمہیں جنت بازی ہو، تمہارے بابا جنت میں رہتے تھے، تمہیں جنت سے یہاں لایا گیا اور تم یہاں آ کر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اگر تمہارے دل میں طاق پیدا ہو، لگن پیدا ہو، تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھی راستہ کھل جائے اور تم اس مقام کو یاد کرو۔ اور اللہ کی پہلی پکار الستو بربکم کے پیغام کو اگر تم یاد کر کر سفر اختیار کرو، تمہارے کانوں میں اس آواز کی گونج ہو۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ کی آواز جس نے سنی ہے، اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم ساری اس کی مخلوقات ہیں، اور جس نے آواز سنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ کیفیت ایکٹیویٹ ہو گئی، متحرک ہو گئی، اور جس نے خالو بلا کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ وہی کردار ہیں جو لباس بشریت میں انبیاء کی شکل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اہل اللہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور جو مخلوق کی خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کی منزل پر ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو نفس مطمئنہ ہے اللہ ان کو پکارتا ہے، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ آ کے اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ یہ خانقاہی طرز فکر کا اعجاز ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ مخان شکر ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں تک خانقاہ مولا روم میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے اس مجلس کے لیے ہمیں قبول کر لیا اور ہم گھروں سے نکل کر شعوری طور پر یہاں آئے اور یہاں آ کر اس پیغام کو سننے کا شرف حاصل کیا جو ہماری جمود کی کیفیت سے ہمیں نکال کر، سطحیت کی کیفیت سے نکال کر ہمیں اس مقام پر فائز کرے، اس مقام پر پہنچائے جو ہماری نجات اخروی کا ضامن قرار پائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے، ہم شعور کی منزل کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں داخل ہوں اور تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ عزیز مثنوی شریف کے دفتر اول کی شروعات کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس پیغام کو میرا اکیلے اپنے آپ کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر میری گردن بچ جاتی ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اپنی گردن بلکہ اپنے بھائی بندوں کی، اپنے سیدھے اور بائیں کرداروں کی گردن چھڑانے کی فکر بھی تمہیں کرنی چاہیے کہ فضیلت کے اعتبار سے بہتر مقام ہو۔ جو اس بات کو سمجھے وہ نہ صرف اپنی گردن کو بچانے کی فکر کرے، اپنے ان لوگوں سے بھی جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے لیے بھی اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ اپنے آپ کو بنائے، تاکہ نہ صرف اس کی آسانی ہو بلکہ مخلوق خدا کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یہ سطحیت کا دور ہے، یہ فرو کا دور ہے، یہ ابلیسیت کے پھیلائے ہوئے جالوں کا دور ہے، نفس اور شیطان کے مکر کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم محفوظ رہ سکتے ہیں تو صرف یہی ہے کہ ہم تعلق باللہ کے لیے اہل اللہ سے قریب ہو جائیں۔ گفتگو کے آخری سرے میں ایک بات جو پہلے بھی غالباً بارہا میں نے بیان کیا ہے، آج بھی کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک علاقے میں قبرستان کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے، اور قبرستان کے گورکن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب مردے کو دفن کرتا قبر میں تو اس انداز میں اینٹیں رکھتا تھا، بلاک جو لگتے ہیں، سیل لگتے ہیں، وہ رکھتا تھا کہ اس کو معلوم تھی یہ بات، اور وہ رات کو جا کر ہاتھ ڈال کر ایسے جھاڑ کے کفن نکال لیتا۔
اور بات کہاں چھپتی ہے، پھر وہ بکتا بھی، کفن کا کپڑا بکتا بھی۔ تو کچھ عرصے میں بات مشہور ہوگی کہ یہ کفن چور ہے اور کفن بیچتا ہے۔ ایک بزرگ اس علاقے میں رہتے تھے، ان کا جب وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بندوں کو، اپنے نائبین کو بھیج کر اس کو بلوایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو ہم تمہیں پہلے لٹھے کا تھان اور مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہ کرنا، یہ کام جو تم کرتے ہو، لٹھا بیچتے ہو، یہ ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ ارے صاحب، حضرت صاحب میں ایسا نہیں کرتا ہوں، لوگوں الزام لگاتے ہیں، میں تو بہت شریف آدمی ہوں، جو بھی کرنا مگر ہمارے ساتھ بہرحال تم نہ کرنا۔ وقت وصال قریب تھا، آپ کا وصال ہوا، خلفاء اور نائبین نے لے جا کر مقام پر رکھا جہاں رکھنا تھا۔ اس نے وہی کیا جیسے شکر خورے کو شکر کی طلب ہوتی ہے، عادت مشکل سے جاتی ہے، تو اسے وہی کیا، رات کو گیا اور ہاتھ ڈال کے اس نے جیسے ہاتھ لگایا تو اندر پہلی بار پکڑ لیا گیا، پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کے لیے بات جنہوں نے اپنی راہ زندگی کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، ان کو مردہ نہ کہو۔ پہلی بار زندہ سے واسطہ پڑا، ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا تو خوف کے مارے، اب تک تو وارداتیں سال سے کر رہا تھا، کوئی ایسا نہیں ملا، پہلی بار کوئی آیا تھا، پکڑ لیا تو وہی موت واقع ہوئی، مر گیا۔ اپنے خلیفہ خاص کو بشارت ہوئی کہ بیٹا جاؤ، جا کے اٹھو، وہاں سے نہ کہیں رکھو، وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے۔ تو صاحب آئے، دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ یہ بہت لوگوں نے اسی حال میں مارا پیٹا، اس کو جوتے لاد دیے اور لے جا کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ صاحب کو بشارت ہوئی کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ آخر وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، اس رعایت سے اللہ نے مجھے بخش کر معاف کر دیا اور مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ تعلق باللہ کے لیے اہل اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو فریم آف ریفرنس فرنٹ میں سامنے ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی جہاد کیا، پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کیا، تو ایک تلوار کے وار کا شہید کہلاتا ہے۔ جنہوں نے پوری زندگی محنت شاقہ کے بعد جہاد اکبر کا فریضہ انجام دیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی، اور مولانا فرماتے ہیں جملہ عالم دین سبب گمراہ شد، اسی لیے ساری دنیا گمراہی کا شکار ہے۔ کام کھسے زب دول حق آگاہ شد، کم ہیں جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء را ہم جو خود پندوشتن، اولیاء را ہم جو خود برداشتن، کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنے پر گمان کرتے ہیں، یہ گمراہی کی کیفیت ہے۔ جنہیں اللہ نے فضیلت بخشی ہے، جنہیں اللہ نے چنا ہے، کیسے چنا ہے، کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ اللہ نے چنا ہے تو مخلوق کے ساتھ مصروف ہیں۔ مصلی کی عبادت اپنی جگہ مقدم ہے، بلا شبہ مقدم ہے، مگر بڑی عبادت مخلوق خدا کے ساتھ نرم معاملہ کرنے کا ہے، صاف معاملہ کرنے کا ہے، ان سروں پہ ہاتھ رکھنے کا ہے جو دکھی ہیں۔ خدا کا ہاتھ تو ان کے پاس نہیں آئے گا، ہاں خدا کا ہاتھ جن کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ فوق ایدیہم فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جن کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، آقا کی محبت پیدا ہو جائے، آقا کے امت کے ولیوں کی محبت پیدا ہو جائے، تو آپ کے ہاتھ پر بھی ان کا ہاتھ کھڑا پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔